بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، آخر یزید کی دشمنی کیا تھی کہ اتنی بڑی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، یہی جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، شرابی تھا اور لوگوں پہ ظلم ڈھانے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا۔ خط میں لکھا، اے حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مان لیں، اور اگر میری بیعت نہیں مانو گے تو میں تم پر ظلم و ستم کروں گا۔ خط پڑھ کے مولا حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید شرابی ہے، زانی ہے اور ظلم ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خون خرابہ سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے کافی خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوتا تھا، اے حضرت امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفہ کے لوگ بہت ہی احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کے روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات بہت بدل گئے۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے۔ خط روانہ کرنے کے بعد یزید کو ایک خبر ملی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں، تو یزید نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو مار ڈالا اور کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلدی کرو، کوفہ تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے کہ یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ گئے۔ اس کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جو لوگ ہماری بیعت کر چکے ہیں وہ مکر گئے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ نہیں آنے دیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک ایسی سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شخص بولا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا آپ نے سب کو حکم دیا، یہاں خیمے لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی، پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر ہے۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی کہ یزید نے اپنی فوجیں کربلا میں بھیجنی شروع کر دی۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا، کیا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر واپس مکہ جانے دو؟ لیکن ابن سعد نے کسی بات کو بھی منظور نہیں کیا اور امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔
لیکن مولا حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ یزید کو اتنا خوف تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ 72 لوگوں کے قافلے کے سامنے 22,000 کی فوج بھیج دی۔ پھر بھی یزیدی فوج سے کچھ نہ ہوا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، پانی بند کر دیا جائے۔ یزید کا حکم ملتے ہی فوجوں نے پانی بند کر دیا۔ اس وقت سوا نہر فرات کے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ نہر فرات پہ بھی فوج کھڑی ہو گئی اور نوجوان تو پانی کی پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن جو آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ شدید گرمی اور پانی کی پیاس۔ سلام مولا حسین، آپ کے صبر کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ 9 محرم کو قتل کر دیا جائے سب کو۔ آخر کار 9 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دو۔ جب اس بات کی جانکاری مولا حسین علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ 1 رات کی ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ 1 دن کی اور پیاس سے ان کا اور برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک ہی خیمے میں اکٹھا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقیناً ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کے جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا حسین علیہ السلام نے سب بتیاں بجھا دی۔ لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم بھلا مشکل وقت میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 فوج اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے 72 لوگ تھے، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھی۔ شدید گرمی تھی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ حضرت عباس غازی نے امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشکیزہ لے کے نہر فرات کے فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے آئے۔ 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے حملہ کر لیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت طاقتور تھے۔ ظالموں نے تیر نچھاور کر دیے، پھر آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے تو تلوار سے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ اس طرح حضرت عباس غازی کی شہادت نہر فرات پر ہو گئی۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے مولا حسین علیہ السلام کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا بیٹا شیر تھا۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ مولا حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایسے لڑکے یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ممکن نہ تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ ظالم تیر بھی نچھاور کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کافی دیر تک اتنی بڑے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔ فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکیں۔ آخر کار نماز عصر کا وقت ہوا، مسجد میں اذان گونجنے لگی۔ اس وقت کا ہی یزیدی فوج کا انتظار کر رہی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو شمر نے تلوار مار کر آپ کا سر مبارک جسم مبارک سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ نیزے میں آپ کے سر کو رکھ کے پورا کوفہ گھمایا اور عورتوں کو یزید کے محل کے حسین علیہ السلام کے دانت مبارک پر چھڑی چلانے لگا۔ وہاں پر حضرت علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، جو قیدی بنا کر لائی گئی تھی۔ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکی۔ پھر آپ آگے آئیں اور پاک بی بی زینب نے خطبہ دیا۔
अगर आप खुतबा सुनना चाहते हैं कि वो खुतबा क्या दिया गया था, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आमीन।